بندے تم بھی میرے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، جب بندے میرے ہو تو مجھ سے مایوس ہو کر کے کسی اور در پر ہاتھ مت پھیلاؤ، جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، مارے جاؤ گے، کہیں سے کچھ ملنے والا نہیں ملے گا اسی در سے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اگر تمہارے گناہ بہت زیادہ ہیں تو میری مغفرت بھی بہت زیادہ ہے، بے شک تمہارا مالک تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، مگر تم معافی مانگ کر تو دیکھو، کچھ آنسو بہا کر تو دیکھو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، کبھی اس کے در کے اوپر آ کر تو دیکھو۔ قرآن کریم نے بڑے عجیب انداز سے فرمایا لوگ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اور کہتا ہے بھائی بندگی نہیں قبول میری، سجدہ کرتے ہیں متھڑا کس گیا، ماتھا کس جاتا ہے مگر ملتا کچھ نہیں ہے، اور مالک الملک کیا کہتا ہے، فرمایا کبھی آ کر تو دیکھو، کبھی مجھے بھی آزمایا ہوتا، سب پردوں کو بیچ میں سے ہٹاؤ، کسی کو بیچ میں مت رہنے دو، ایک مرتبہ دل کے خانے کو خالی کر کے تو دیکھو، جو زبان سے کہتے ہو لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی دینے والا نہیں، کوئی عزت دینے والا نہیں، کوئی ذلت کا مالک نہیں، کوئی کچھ نہیں دے سکتا ہے، ایک مرتبہ اپنے دل میں یہ بات بٹھا کر تو دیکھو، پھر آؤ میرے در کے اوپر، اذا سالک عبادی عنی فانی قریب، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے آپ سے جب بھی میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں رہتا ہوں، فانی قریب، تو میں قریب ہی رہتا ہوں، کبھی مانگ کر تو دیکھو، چپکے سے مانگو، چپکے سے مانگو۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، اذ نادى ربہ نداء خفیا، ایک بات سمجھانے کے لیے آیت پڑھی، چپکے سے کبھی مانگ کر تو دیکھو، کیسے؟ فرمایا وہ دیکھو زکریا علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، اے میرے مالک میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ آپ کو میری ہڈیوں کے اندر گردہ بھی نہیں رہا ہے، اور میری چمڑی میری ہڈیوں کو چھوڑ گئی ہے، اور میرے سر کے بال ایسے سفید ہو گئے ہیں جیسا لگتا ہے کہ راکھ کے ڈھیر کے اندر چنگاریاں چمک رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ولم یکن بدعائک رب شقیا، لیکن میرے مالک تیرے در پر جب بھی گیا کبھی محروم نہیں لوٹا۔ آج اچانک یہ بات یاد آئی کہ انی خفت الموالی من ورائی، میں جا رہا ہوں، میرا نمبر آنے والا ہے، مگر تیرے دین کا جو منصب میرے پاس تھا، میرے بعد کوئی میرے رشتہ داروں میں، میرے شاگردوں میں سنبھالنے والا نہیں ہے، تم مجھے کوئی بیٹا عطا فرما دے، رب ہب لی، تم مجھے کوئی بیٹا عطا فرما دے، یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرے علم کا بھی وارث بنے، یعقوب علیہ السلام کا بھی علم کا وارث بنے۔ لیکن دعا کیسے کر رہے ہیں؟ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب اپنے مالک سے مانگ رہے تھے نداء خفیا، چپکے 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 مانگ رہے تھے، اور وہ فرماتا ہے چپکے سے مانگو، اذا سالک عبادی عنی فانی قریب، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے فانی قریب، میں قریب رہتا ہوں، اور یہ قریب کی بات کیوں کہیں؟ عرب کے لوگ سیڑھیاں لگاتے تھے نا، کیسے؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور در پر جھکتے تھے، اور کیا کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ یہ خدا ہے، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی پوجا اس لیے نہیں کرتے کہ یہ خدا ہے، اس لیے کرتے ہیں کہ یہ خدا تو نہیں مگر خدا سے جدا نہیں، یقربونا الی اللہ زلفا، یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے یہ کن کے آگے سر جھکائے بیٹھے، ما لا ينفعهم ولا يضرهم، جو ان کو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ اگر کائنات میں کوئی کسی کے نفع اور نقصان کا مالک ہوتا، اللہ کے بعد تو فرمایا میرے محبوب کا نمبر تھا، لیکن محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرما دیا، فرمایا اعلان کر دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، قل فرما دیجئے لا املک، میں مالک
کرتے ہیں؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کے آگے دعا کرتے ہیں، عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر کے کیا کرتے ہیں؟ لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اگر تو ہمیں اس سے بچائے گا تو ہم ضرور بضرور تیرے شکر گزار بندے بنیں گے۔ فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون، مگر جب ان کو اللہ نجات دے کر کے کنارے پر لاتا تھا، اذا هم يشركون، اچانک شرک کرنے لگ جاتے تھے، بچاتا اللہ کا چڑھاوا کسی اور پر چڑھتا تھا۔ اسی کا جواب دینے کے لیے فرمایا اذا سألك عبادی عنی، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کیا دیجیے فإنی قریب، میں قریب ہی رہتا ہوں، میں دور نہیں ہوں، چپکے سے مجھے کبھی پکار کرتے تو دیکھو سو تو نہیں گئے، بات یاد ہے کچھ بات کہاں سے چلی تھی؟ سو رہے نہیں یاد، میں یاد کر رہا تھا کہ قیامت کا منظر پیش کر رہا ہے، اور جب یہ سزاؤں کو بیان کرتا ہے نا تو آدمی کو جھٹکا لگتا ہے کہ وہ کریم، وہ ستار، وہ رحیم، مالک الملک، وہ اتنی سخت سزائیں کیوں دے رہا ہے؟ کہتا ہے پکڑو جکڑو ان کو، کوئی ترس نہیں کرنا، لا یعصون اللہ ما امرهم وهم یفعلون ما یؤمرون، کوئی نافرمانی نہیں، اللہ کی بس جیسا میں حکم دے رہا ہوں ایسے ان کو اٹھاؤ اور جہنم کے بیچ میں ڈالو، ایسی سخت سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ فرمایا کام بھی ویسے کیے، کیا کام کیے؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین فلیس له یوم هاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین لا یأکلہ الا الخاطئون۔ کام بھی بہت برے کیے، کون سا کام کیا؟ سب سے پہلا کام انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ عظمت والے رب کو نہیں مانتا تھا، سب کو مانتا تھا مگر رب کو نہیں مانتا تھا۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور کنجوس ایسا تھا کہ اپنی جیب سے تو کبھی دمڑی نہیں نکلتی تھی، کسی دوسرے کو بھی نہیں کہتا تھا کہ اس مالک کے نام پر بھی کسی کو کچھ دے دو۔ ولا یحض علی طعام المسکین فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، اب یہاں اس کا کوئی دوست نہیں ہے، حمیم جگری دوست، گرم جوش دوست، جس کو جوش آ جائے کہ میرے دوست کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، میں نہیں برداشت کروں گا، فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں۔ اللہ خلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، آج دوست ایک دوسرے کے دشمن ہیں، الا المتقون، پرہیزگاروں کے سوا سب ایک دوسرے کے دشمن ہیں، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ ایک یہ منظر پیش کیا، لیکن اس کے مقابلے میں ابھی محشر کا میدان ہی ہے تو یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کچھ متقی لوگ ہیں، اور وہیں سے میں نے کہا تھا کہ متقیوں کا ایک تو وہ تقویٰ ہے جو اندر ہے چھپا ہوا، لیکن اس تقوی کے کچھ ثمرات ظاہر ہوتے ہیں، اس کو بھی بیان کیا، ورنہ ہر آدمی کہہ دیتا کہ میں بڑا متقی، بس اندر سے میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں اندر نہیں ہے۔ جب اندر تقویٰ ہوتا ہے تو اس کے پھل سامنے نظر آتے ہیں، اس پر پھول لگتے ہیں، جس زمین کے اندر کھاد ہوتی ہے، جو زمین زرخیز ہوتی ہے، وہ زمین اگتی ہے۔ والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انہ لقول فصل وما هو بالهزل، اس برسنے والے آسمان کی قسم، اس پھٹنے والی زمین کی قسم، انہ لقول فصل، یہ فیصلہ کن بات ہے۔ اس طرح آسمان کا برسنا اور زمین کا پھٹنا کوئی مذاق نہیں ہے۔ جو زمین زرخیز ہوتی ہے وہ پھٹتی ہے، اس میں سے کونپلیں اگتی ہیں، اس میں گھاس اگتی ہے، لیکن کچھ مردہ دل ہوتے ہیں مردہ زمین کی طرح، اس میں کچھ نہیں اگتا ہے۔ ایسے بھی کچھ ہوتے ہیں، تو کوئی خالی کہہ دیتا کہ تقویٰ یہاں ہے، پہلے یہاں کے تقوی کا بیان کیا۔ اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، جنت کو قریب لاؤ ان لوگوں کے لیے جو ڈر ڈر کر زندگی گزارتے تھے، پرہیزگاری کی زندگی گزارتے تھے، غیر بعید، دور مت رکھو، سامنے لاؤ تاکہ ان کو نظر آئے۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، یہ وعدہ ہے وہ ساتھنے کے لیے، لِكُلِّ أَوَّابٍ، جو اواب ہو اور دوسرے نمبر پر حفیظ ہو۔ اور اواب اس کو کہتے ہیں، فرمایا جس کے اندر وہ صفت ہو کہ کچھ بھی کرتا رہے مگر دھیان ہر وقت میں اللہ ہی کی طرف رہے، دھیان ہر وقت میں اللہ کی طرف رہے، دست بکار، دل بیار، کام میں ہاتھ لگ سکتا ہے، زبان لگ سکتی ہے، دماغ لگ سکتا ہے، لیکن دل ہر وقت میں اللہ کی طرف۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، پورے طور پر سب سے کٹ جائیے اور اپنے مالک سے جڑ جائیے، یہ تو اواب ہے۔ اور حفیظ کون؟ فرمایا جو حفاظت کرتا ہے، جو
تیار کی ہے، جو بلائے گی اس کو، جو پیٹھ دکھاتا تھا یہ کیسا تھا؟ اس نے حفاظت نہیں کی۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن وہ ہیں جو اللہ کو مانے، اللہ کے رسول کو مانے، آخرت کو مانے، ثم لم یرتابوا، اور پھر شک نہ کریں۔ اور شک کا کیا مطلب ہے؟ زندگی کے جس موڑ میں بھی اگر ان کے قدم ڈگمگا گئے، دین کے بجائے کہیں اور چلے گئے، دین کے بجائے بے دینی کی طرف چلے گئے، اس کا مطلب قدم ڈگمگا گئے، یہاں ڈگمگانے والے پسند نہیں ہیں۔ حفیظ جو حفاظت کرتا رہا اس کے قریب کر دو جنت۔ اور اس کی کچھ ظاہری پہچان اس کو کہتے ہیں متقی، فرمایا ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون، متقی لوگ جنت میں ہیں، میووں میں ہیں، باغوں میں ٹہل رہے ہیں کون لوگ ہیں؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، یہ وہ لوگ تھے جن کو راتوں کو نیند آیا نہیں کرتی تھی اور ان کو آنکھ کھلتی نہیں تھی، اور جس کو تقویٰ نصیب ہوتا اس کو آنکھ لگتی نہیں ہے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ راتوں کو کم سونے والے تھے اور ساری رات جاگتے تھے، تو جاگ کر کے سحری کے وقت میں اللہ پر احسان نہیں جتلاتے تھے کہ ہم نے بڑا کام کیا، آج بڑے تیر مارے، ساری رات جاگے ہیں، ایسے تھوڑے دامن پھیلائے ہیں۔ وبالاسحار هم یستغفرون، سحری کے وقت میں استغفار کرتے تھے کہ جو حق تھا وہ ادا نہیں ہو سکا، کہاں حق ادا ہو سکتا ہے؟ غزوہ احد کے اندر ذرا جھٹکے لگے، صحابہ پریشان ہوئے، فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کس گلی میں قدم رکھا ہے؟ یہ عشق و وفا کی گلی ہے، یہ محبت کی گلی ہے، یہ جان و مال سب کچھ لٹانے کی گلی ہے، یہاں اگر آئے ہو تو ان کی راہوں کو دیکھو جو اس راہ پر چلتے تھے۔ کون تھے؟ فَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ وَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا تم بھی آگے میرے دین کے نام پر، لیکن دین پر چلنے والے کیسے ہوتے تھے؟ فَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ، کتنے ہی نبی تھے، ان کے ساتھ اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ والے کہلوانے والے، ربیون رب والے کہلانے والے، ان کے ساتھ مل کر جان کی، مال کی، ہر چیز کی قربانی دیتے رہے۔ کتنی قربانی؟ وما ضعفوا وما استكانوا فما وهنوا، گھبرائے نہیں ان مسائل کی وجہ سے جو اس راہ میں پیش آئے، وما ضعفوا اور کمزور نہیں پڑے، وما استكانوا اور تھکے نہیں، واللہ يحب الصابرین، اور اللہ ڈٹ جانے والوں کو پسند کرتا ہے، اور جو ڈٹتے نہیں وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور اس سے آگے کی بات اللہ اکبر ہے، ہماری جماعت بھی غور سے سنیں، طبقہ علماء بھی سنیں، اتنی قربانیاں دینے کے باوجود کبھی شکایت آئے شکوہ، اس گلی میں شکوہ تھوڑا ہو سکتا ہے، یہاں تو آدمی کی آخری تمنا ہوتی ہے کہ نکل جائے تیرے قدموں میں دم، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے، شکایت کچھ نہیں۔ وما كان قولهم إلا أن قالوا وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ وما كان قولهم، اور ان کی کوئی شکایت نہیں تھی، ان کی کوئی بات نہیں تھی، یہ تھے رب والے، بس ہاں برس گزر گئے، سب کچھ لٹ گیا، مگر کوئی شکایت نہیں، کوئی رنج و غم نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ وما كان قولهم، اور ان کی کوئی شکایت نہیں تھی، ان کا کچھ کہنا نہیں تھا، الا ان قالوا، بس یہ بات تھی کہ انہوں نے آخری موڑ پر بھی کہا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے مالک ہم تجھ سے اس پر کامیابیاں نہیں مانگتے ہیں، ہم اس کے اوپر کوئی صلہ نہیں مانگتے ہیں، ہم یہ مانگتے ہیں
تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اتنی قربانیاں دی، ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، اتنی قربانیاں دی، وطن کی قربانی، رشتہ داری کی قربانی، دوستوں کی قربانی، سب کو قربان کیا، اور پھر بے وطن پہنچے، وہاں پروردگار نے بیٹا عطا فرمایا، پھر بیٹے کی محبت کی قربانی، جو اس کو جنگل میں چھوڑ کر آؤ، اور جنگل میں چھوڑ دیا، واپس کوئی بات نہیں، اور اس کی قربانی دینے کے باوجود پھر کہا کہ بیٹے کو ذبح کرو، تو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جانا، یہ قربانی، اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی کیا کہتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا، اے میرے مولا تو اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ عربی کا انداز تھا اقبل منا، ہماری طرف سے قبول کر، لیکن تقبل بتکلف تقبل، کیا مطلب کہ قبول کرنے کے لائق تو کوئی کام ہو نہیں سکا جس کو لے کر تیرے سامنے پیش ہوں اور میں کہوں کہ میں نے بھی کوئی کام کیا ہے، لیکن تو اپنے کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، تو اپنے کرم سے قبول فرما لے، ورنہ قبولیت کا کوئی مقام نہیں ہے، قبولیت والا تو کوئی کام نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں بات یہاں سے چلی تھی کہ ایک تو یہ پہلو ہے اس کا کہ آپ حضرات کس طرح ڈٹ کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو اس بات کا نتیجہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گئے گزرے دور میں، اس آخری دور میں جب کہ قیامت قریب آ لگی ہے اور تعلق اتنا دور ہونے کی وجہ سے کمزور ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود اتنا مضبوط ہے کہ تھکنے کا نام نہیں لیتے، اس پر تو اللہ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ الحمدللہ علی نعمت الاسلام، اللہ تعالیٰ کی تعریف کہ اس نے یہ توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے خیر کی توفیق عطا فرمائی، قرآن کریم نے یہ سکھایا، اس پر تو الحمدللہ۔ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو ہے، اور اصل میں تو وہی عرض کرنا تھا، اسی کا سیرت سے تعلق تھا، لیکن یہ بات اتنی لمبی ہو گیا، اس کے لیے اتنا وقت نہیں بچا، لیکن 10 منٹ اس کے لیے میں عرض کرتا ہوں دوسرا پہلو، اور بڑا دکھ والا پہلو اور بڑا رونے والا پہلو۔ وہ کون سا پہلو ہے؟ ہائے ہائے، رات بھر بھی بیٹھتے ہیں، دن بھر بیٹھتے ہیں، اور سن کر کے ہم تھکتے نہیں ہیں، لیکن جو مقصد ہے محبت کا اور جو مقصد ہے سننے کا، کیا ہم اس کے اوپر پورے اتر آئے ہیں؟ سیرت کا کیا مطلب ہے؟ سیرت کا جلسہ کرو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرو، مقصود کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جو نقشہ چھوڑا ہے، کیونکہ آج کا نقشہ آخری نقشہ، اس کے بعد کوئی نقشے نہیں ہیں۔ سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں وہ سانچے ہی توڑ دیے گئے جس سے صورتیں بنتی تھی، نہ اب کسی کی سیرت ویسی بن سکتی ہے، نہ کسی کی صورت بن سکتی ہے، آخری بات تھی، نہ اس کے یہاں اب دوبارہ کوئی ویسی صورت بن سکتی ہے، نہ سیرت بن سکتی ہے، آپ آخری نمونہ ہے انسانیت کے لیے۔ تو بیان کیا جائے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کیا طریقہ سکھایا، کس طرح زندگی گزارنا سکھایا۔ آپ نے امت کو یتیموں کی امت نہیں بنایا، آپ نے محتاج امت نہیں بنایا، آپ نے دوسروں کے لیے دستنگر نہیں بنایا۔ دستنگر کا مطلب کچھ کام تو سکھا دیے ہوں اور باقی کاموں کے لیے کہہ دیا ہو کہ یہ یہودیوں سے سیکھ لینا، یہ عیسائیوں سے سیکھ لینا، یہ اپنے برادران وطن سے سیکھ لینا، کچھ پگڑی والوں سے سیکھنا، کچھ بے پگڑی والوں سے سیکھ لینا۔ ایسا اس امت کو نہیں چھوڑا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نکھارا، بالکل الگ کیا۔ جن لوگوں کے دل میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، وہ اس بات کے اوپر غور کرو، اس بات کو سمجھو، اللہ کے حبیب کیا تقاضا کر رہے ہیں، کیا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آپ ایک امت بناتے ہیں اور بالکل امت کو الگ کرتے ہیں باقی تمام چیزوں سے۔ میں ایک موٹی مثال دیتا ہوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کبھی کبھی ننگا بھی رہا، لیکن زیادہ تر نہیں رہا۔ آپ اگر زندگی کے دن گنیں گے تو 100 میں سے آپ کو 1% کبھی ننگا نظر آ جائے، لیکن وہ کس لیے ننگا نظر آیا؟ اس لیے کہ کبھی کچھ کام ایسے بھی کیے کہ امت کے لیے مجبوریوں میں وہ کام جائز ہو جائیں، کچھ ایسے بھی کام کیے۔ شمائل ترمذی میں روایت